جمال الوجود بذكر الإله وتصفو الحياة بنور هدى. 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 وتطرب نفس له طاعة ويبلغ سعد إلى منتهى. اور اس کی مختصر سی تشریح سنی. اس صورت کا خلاصہ یہ ہے کہ اس صورت سے جو ہمیں فوائد حاصل ہوئے وہ مختصراً یہ ہے. پہلی بات یہ ہے کہ اللہ عز و جل کو اپنی تعریف پسند ہے، اس لیے بندے کو چاہیے ہمیشہ اللہ عز و جل کی تعریف بیان کرے. جیسا کہ ہمیں حدیث میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ افضل شکر حمد ہے. الحمدللہ جب بندہ کہتا ہے اس سے وہ اللہ عز و جل کا شکر بجا لاتا ہے. اور اس صورت سے دوسری بات معلوم ہوئی کہ اللہ عز و جل کے بعض ناموں کا علم ہوا اور ان ناموں میں اللہ عز و جل کی صفات بھی ہے. اور کہا گیا کہ اللہ عز و جل کے ناموں کا علم یا ناموں اور صفات کا علم انتہائی نفیس اور انتہائی اہم علم ہے، جس سے بندے کو اللہ عز و جل کی معرفت حاصل ہوتی ہے اور انسان اللہ سے ڈرتا ہے. جیسا کہ اللہ رب العالمین نے فرمایا انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء. اس صورت کے فوائد میں سے تیسرا فائدہ یہ ہے، یہ صورت اس بات پر دلالت کرتی ہے کہ عبادت صرف اللہ عز و جل کے لیے ہے، کسی اور کے لیے عبادت جائز نہیں ہے. عبادت صرف اللہ عز و جل کے لیے ہے، کسی اور کے لیے عبادت جائز نہیں. یہاں ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ عبادت کسے کہتے ہیں؟ عبادت کے اندر انتہائی ذلت کا معنی آتا ہے یا انتہا درجے کی عاجزی کا معنی آتا ہے. وہ راستہ جو لوگوں کے پاؤں کے نیچے روندا جاتا ہے، عربی میں اس راستے کو طریق المعبد کہتے ہیں. ایسا راستہ جو انتہائی ذلیل ہو چکا ہے. اور ایسے ہی وہ سوار یا وہ اونٹ جو اپنے مالک کے مکمل تابع ہے، اس کو بعیر المعبد کہا جاتا ہے. تو گویا عبادت کے اندر انتہا درجے کی ذلت کا معنی آتا ہے. ایسے افعال جس میں انتہا درجے کی ذلت پائی جاتی ہے وہ عبادت ہے، اللہ کے لیے خاص. اور اس کی تعریف شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ نے یوں کی کہ ہر قول اور ہر فعل خوش اور راضی ہے اس کو عبادت کہیں گے. ہر وہ قول اور فعل جس سے اللہ عز و جل خوش اور راضی ہو اس کو جو ہے عبادت کہتے ہیں. گویا نماز بھی عبادت ہے، روزہ بھی عبادت ہے، صدقہ اور زکوٰۃ بھی عبادت ہے، حج بھی عبادت ہے، اور اس کے علاوہ دیگر چیزیں جیسے کہ دعا ہے اور اس طریقے سے طواف ہے یا کہ توکل ہے، نظر و نیاز ہے، ذبح ہے. یہ ساری کی ساری چیزیں عبادت کے انواع اور اقسام میں سے ہیں. اس آیت میں مطلقاً کہا گیا ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں. پھر عبادت کی ایک اور قسم کا ذکر کیا گیا کہ ہم تجھ سے ہی مدد چاہتے ہیں. تو گویا اس کے دو معنی بتائے گئے. ایک تو یہ ہے کہ ہم جو تیری عبادت کرتے ہیں اس میں ہمارا کوئی کمال نہیں ہے، یہ عبادت بھی ہم تیری مدد سے کرتے ہیں. اور دوسرا معنی بتایا گیا کہ مطلق عبادت کو ذکر کرنے کے بعد اس عموم میں سے استعانت کو خاص کیا گیا. گویا استعانت یعنی مدد طلبی
عبادت کے انواع اور اقسام میں سے ایک اہم قسم ہے، جیسا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما کو نصیحت کرتے ہوئے کہا تھا، اذا استعنت فاستعن باللہ، جب تم مدد طلب کرو تو صرف اللہ تعالیٰ سے ہی مدد طلب کرو۔ اب یہاں سوال پیدا ہوتا ہے، کیا غیر اللہ سے مدد طلبی جائز نہیں ہے؟ جبکہ ہم دیکھتے ہیں کہ قرآن مجید میں اللہ عز و جل نے ہمیں حکم دیا وتعاونوا علی البر والتقوی، تم بر اور تقوی پر ایک دوسرے کا تعاون کرو۔ تو اس کا مطلب یہ ہے ہم ایک دوسرے کی مدد کریں گے اور ایک دوسرے کے مدد لینے کے لیے ہمیں حکم دیا گیا ہے۔ یہاں استعانت سے مراد کیا ہے؟ یا استعانت سے مراد یہ ہے کہ ہم تجھ سے ہی مدد طلب کرتے ہیں، یعنی وہ امور جو ما فوق الاسباب ہیں، ان امور میں اللہ کے سوا کسی اور سے مدد طلب نہیں کی جا سکتی ہے۔ مثلا روزی دینا، مثلا بیمار کو کے لیے شفا طلب کرنا، تو یہ ایسی چیزیں ہیں جو ما فوق الاسباب ہیں۔ اہل علم نے نصوص کے روشنی میں یہ بتلایا ہے، 4 شرطیں رکھی ہیں۔ پہلی شرط یہ ہے کہ جس سے آپ مدد طلب کر رہے ہیں، اللہ کے علاوہ جس سے آپ مدد طلب کر رہے ہیں، وہ شخص آپ کے سامنے حاضر ہو، وہ شخص زندہ ہو، مردہ نہ ہو۔ تو پہلی چیز یہ ہے کہ اللہ کے سوا کسی اور سے مدد طلبی کے لیے پہلی شرط یہ ہے کہ وہ شخص حی ہو، زندہ ہو، مردہ نہ ہو۔ تو گویا مردے سے مدد طلب کرنا جائز نہیں ہے۔ نمبر 2، وہ شخص آپ کے پاس حاضر ہو، غائب نہ ہو۔ گویا ایک شخص دور ہے، آپ کی آواز سن نہیں سکتا ہے اور آپ اسے پکار رہے ہیں، تو یہ جائز نہیں ہے۔ تو پہلی شرط یہ ہے کہ وہ زندہ ہو، مردہ نہ ہو۔ دوسری شرط یہ ہے کہ وہ حاضر ہو، غائب نہ ہو۔ تیسری شرط یہ ہے کہ جو چیز آپ اس سے طلب کر رہے ہیں اس پر وہ قادر ہو، عاجز نہ ہو۔ مثلا آپ اس سے اولاد طلب کریں، آپ اس سے بیماری سے شفا طلب کریں، یہ ناجائز ہے۔ آپ اس سے وہ چیز طلب کریں جس پر اسے اللہ تعالیٰ نے قدرت دی ہے۔ اور چوتھی چیز یہ ہے، آپ اس کو صرف سبب سمجھ کے مانگیں، لیکن حقیقت میں دینے والا اللہ عز و جل ہے۔ تو ان 4 شرطوں کے ساتھ کسی اور سے مدد مانگ سکتے ہیں۔ اس کو مختصراً یہ کہا گیا کہ غیر اللہ کے سوا کسی اور سے ان امور میں مدد طلب کرنا جائز نہیں جو ما فوق الاسباب، یعنی جن پر اللہ کے سوا کوئی اور قادر نہیں۔ گویا اس صورت کے فوائد میں سے ایک تو فائدہ یہ ہے کہ اللہ عز و جل کو حمد پسند ہے، دوسرا ہے کہ اللہ کے نام اور صفات کا علم ہوا، اور تیسرا ہے کہ عبادتیں اللہ عز و جل کے لیے خاص ہے، اور چوتھی بات یہ ہے کہ عبادت کے انواع اور اقسام میں سے استعانت، مدد طلبی ایک اہم عبادت ہے، اس کا خصوصیت سے ذکر کیا گیا ہے۔ اور اس کے بعد جو ہے پانچویں بات یہ ہے کہ ہر شخص کو چاہیے کہ وہ صراط مستقیم کی دعا مانگے اور صراط مستقیم کی تحقیق میں اور تلاش اور جستجو میں رہے، جس سے صراط مستقیم مل جائے۔ صراط مستقیم کا ملنا اس کے لیے ساری نعمتوں میں سے سب سے بڑی اور سب سے عظیم نعمت ہے۔ پھر صراط مستقیم کس کا راستہ ہے؟ صراط مستقیم نبیوں، صدیقین، شہداء اور صالحین کا راستہ ہے۔ اور یہ بھی اس صورت سے بات بھی معلوم ہوئی کہ یہود اور نصارہ کے راستے سے، یہود اور نصارہ کی روش سے ہمیں بچنے چاہیے، کیونکہ یہود اور نصارہ کی جو روش ہے یہ صراط مستقیم سے ہٹ کر ہے۔ اور یہود کے ذکر کے ساتھ یہ بھی معلوم ہوا کہ علم کے باوجود عمل نہیں کرنا۔ ہمیں معلوم ہے کہ حق ہے، یہ چیز کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ سے ثابت ہے، اس کے باوجود اس پر عمل نہیں کرنا، یہ گویا یہود کی مشابہت ہے۔ اور بغیر علم حاصل کیے ہوئے جہالت سے اللہ عز و جل کی عبادت کرنا، یہ در حقیقت نصارہ کی روش ہے۔ تو لہذا اس سے یہ بات معلوم ہوئی کہ سب سے پہلا واجب بندے پر علم حاصل کرنا ہے، کیونکہ جب تک وہ علم حاصل نہیں کرے گا وہ صحیح طور سے اللہ عز و جل کی عبادت نہیں کر سکتا ہے۔ لہذا بندے پر سب سے پہلا واجب یہ ہے کہ وہ علم حاصل کرے،
جیسا کہ اللہ عز و جل نے فرمایا فَاعْلَمْ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَاسْتَغْفِرْ لِذَنبِكَ، تمہیں جان لو کہ اللہ کے سوا کوئی سچا معبود نہیں ہے، اس کے بعد تم اپنے گناہ کے لیے مغفرت طلب کرو۔ تمہیں استغفار سے پہلے علم حاصل کر لینا ہے کہ کس سے استغفار، کس سے مغفرت طلب کی جائے، کس سے بخشش طلب کی جائے۔ تو علم انسان پر سب سے پہلا واجب ہے۔ اس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ اس قسم کے دروس کی کس قدر اہمیت ہے۔ افسوس کی بات یہ ہے کہ لوگ علم دین سے اعراض کر لیتے ہیں اور اس کے بعد علم دین کو اہمیت نہیں دیتے، پھر اللہ عز و جل کی عبادت جہالت سے کرتے ہیں اور یہ سمجھتے ہیں کہ اس سے ہم اللہ تعالیٰ کا تقرب حاصل کرتے ہیں۔ لہذا اس سے یہ بات معلوم ہوئی کہ بندے پر علم کا حاصل کرنا واجب ہے، جیسا کہ امام بخاری رحمہ اللہ نے اپنی کتاب صحیح بخاری کے کتاب العلم میں باب باندھا ہے، باب العلم قبل القول والعمل، کہ قول اور عمل سے پہلے علم کا حاصل کرنا ضروری ہے۔ اور اسی طریقے سے عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، وہ کہتے تھے کہ تعلموا قبل ان تسودوا، کہ سردار بنائے جانے سے پہلے علم حاصل کرو، کیونکہ سرداری کیسے کریں گے وہ آپ کے علم سے حاصل ہوگا۔ بغیر علم کے عہدے حاصل کر لیے تو آپ عہدے کا صحیح استعمال نہیں کر سکتے۔ امام بخاری رحمہ اللہ نے اس پر اضافہ کیا وبعد ان تسودوا، کہ سردار بننے کے بعد بھی ہمیں عہدے لینے کے بعد بھی ہمیں چاہیے کہ ہم علم حاصل کرتے رہیں۔ گویا علم کی ضرورت زندگی کے ہر موڑ پر ہے۔ انسان کو چاہیے کہ علم کے حصول میں اپنا وقت لگائے، ورنہ پھر جو ہے بغیر علم کے کوئی کام کرے گا، کوئی عبادت کرے گا، اس میں نصارہ کی مشابہت پائی جائے گی۔ تو یہ صورت بڑی ہی اہم صورت ہے، اور اس صورت کی اہمیت کا اندازہ آپ اس کے ناموں سے لگا سکتے ہیں، اور ایک قرآن مجید میں کہ نماز کے ہر رکعت میں جس کو پڑھنے کا حکم دیا گیا ہے، اس سے بھی اس کی اہمیت کا اندازہ لگا سکتے ہیں کہ اس صورت میں کتنی اہم باتیں بتائی گئی ہیں، جس کی وجہ سے ہمیں کہا گیا کہ ہر نماز کے ہر رکعت میں ہم اس صورت کو پڑھیں، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ اس سورہ فاتحہ کے بغیر کوئی نماز نہیں ہوتی ہے۔ تو لہٰذا ہمیں چاہیے کہ ہر نماز کے ہر رکعت میں اس صورت کو پڑھیں، اس کے معنی اور مفہوم کو سمجھتے ہوئے۔ اللہ رب العالمین سے میری دعا ہے کہ جو کچھ ہم نے کہا ہے اور آپ نے سنا ہے، اللہ عز و جل ان ساری باتوں پر ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وصلی اللہ تعالی علی النبی الکریم وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔